الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ سورہ انعام کی آیت رقم 82 میں نے تلاوت کی ہے۔ تو کتاب التوحید کا یہ دوسرا باب ہے اور یہ باب ہے فضل التوحید وما یکفر من الذنوب۔ فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، یعنی توحید کی فضیلت اور اس توحید کی وجہ سے انسان کے جو گناہ ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے۔ تو فضل التوحید، توحید کی فضیلت یہ ہے، جس آدمی کے پاس توحید کامل ہے، مکمل توحید ہے، شرک نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یکفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لا تکفر بعض الذنوب دون بعض، یہ نہیں کہ کچھ گناہ ختم ہوتے ہیں تو کچھ نہیں، بڑے سے بڑا گناہ، سود، قتل، چوری، ڈاکہ، کوئی بھی گناہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ کس آدمی سے؟ جس آدمی کے پاس توحید مکمل ہوگی، یعنی توحید مکمل ہے اور شرک نہیں ہے، کوئی شرک اکبر اصغر خفی شرک کسی قسم کا نہیں، توحید مکمل، توحید الوہیہ، ربوبیہ، اسماء و صفات اس کے پاس پورے ہیں۔ تو اس حالت میں جو شخص مر گیا اور مرنے کے بعد اگر اس کے پاس گناہ ہے، کچھ کبیرہ ہیں یا صغیرہ ہے، جو بھی گناہ ہے، تو اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہتا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ سورۃ الانعام کی آیت رقم 82 ہے کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا ہوگا، کوئی ظلم نہیں کیا ہوگا، تو اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے امن ہے مکمل، اور یہ ہدایت یافتہ ہے، مکمل ہدایت، مکمل امن۔ مکمل امن یہ ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر جہنم میں چلے گئے تو پھر امن کہاں ہے؟ مکمل امن کہاں ہے؟ تو اس کے لیے مکمل امن ہے۔ تو سورۃ الانعام کی آیت یہ اتری تو صحابہ پریشان ہو گئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای منا لا یظلم، کون ہے جو ہم میں سے ظلم نہیں کرتا؟ مثلا کوئی نہ کوئی تو ظلم ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر لم یلبسوا لم یختلطوا، یعنی اس ایمان میں انہوں نے کسی قسم کا ظلم نہیں ڈالا۔ لم یلبسوا ایمانہم بظلم، چونکہ ظلم نکرہ ہے اور اس سے پہلے نفی ہے، نکرہ جب نفی کے بعد آتا ہے تو تدل علی العموم، تو وہ عموم پر دلالت کرتا ہے، یعنی ہر طرح کا ظلم انہوں نے، کوئی بڑا چھوٹا کسی قسم کا ظلم نہیں کیا ہوگا، تو ان کے لیے مکمل امن ہے، مکمل ہدایت ہے، یعنی وہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ تو صحابہ پریشان ہوئے کہ ظلم تو ہو ہی جاتا ہے، کوئی چھوٹا گناہ بڑا گناہ کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے، یہ تو ممکن نہیں کہ اس دنیا میں بندہ آئے اور اس سے گناہ نہ ہو، اسے کوئی ظلم نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ایسا نہیں ہے، لیس الامر کما تظنون،
یہ ایسا معاملہ نہیں ہے. یہاں ظلم سے مراد یہ ظلم نہیں جو تم سمجھو. انما المراد بہ الشرک، اس سے مراد الشرک ہے. الم تسمعوا الی قول الرجل صالح، یعنی لقمان علیہ السلام، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. تو یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ وہ صرف شرک کا ظلم ہے. وہ ظلم نہیں جو میں اپنے آپ سے کرتا ہوں. وہ ظلم بھی مراد نہیں میں کسی اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ کرتا ہوں، اس کا مال کھا لیا، اس کو مار دیا، اس کے حقوق لے لیے، اس کی غیبت کر لی. یہ ظلم نہیں. نہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم جو ہے بندہ کرتا ہے وہ ظلم بھی مراد نہیں، اور دوسروں کے ساتھ وہ بھی مراد نہیں. یہاں کون سا ظلم مراد ہے؟ شرک والا ظلم. ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا. اب وہ ظلم تو نکل گیا حدیث کے ذریعے، ظلم العباد، ظلم النفس، کہ دوسروں کے ساتھ ظلم اور اپنے آپ کے ساتھ ظلم. ایک ظلم رہ گیا شرک والا. تو چونکہ ظلم نکرہ ہے، اس سے پہلے نفی ہے، تو یفید العموم. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس نے کسی قسم کا شرک نہیں کیا ہوگا، وہ اکبر ہو، اصغر ہو، خفی ہو، کسی قسم کا بھی، جس نے ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا، شرک کو چھوڑ دیا، یعنی اس دودھ میں کوئی گندگی نہیں ڈالی، اس پانی میں کوئی زہر نہیں ڈالا، وہ خالص ہے. شرک زہر کی طرح، گندگی کی طرح ہے جو ساری عبادت کو خراب کر دیتی ہے. جیسے زہر سارے شربت کو خراب کر دیتا ہے، گندگی پیشاب کا قطرہ سارے دودھ کو خراب کر دیتا ہے، اسی طرح شرک جو ہے وہ عبادت کو خراب کر دیتا ہے. تو جو ایمان لائے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، بہت سارے لوگ ایمان لاتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں. کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، آخرت پر ایمان بھی رکھا ہوا ہے، اور نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، خدمت خلق بھی ہے، مہمان نوازی بھی ہے، سب کچھ ہے، حاجیوں کی خدمت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود شرک کر رہے ہیں، اس کے باوجود شرک کرتے ہیں. تو قرآن نے شرط لگائی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، جو ایمان لائے پھر ایمان لانے کے بعد انہوں نے کوئی ظلم نہ کیا ہو، نہ بڑا نہ چھوٹا، یعنی شرک، نہ شرک اکبر نہ اصغر خفی. اولئک لہم الامن، ان کے لیے مکمل امن ہے، مکمل امن، یعنی یہ جہنم میں نہیں جائیں گے. یہ کیا کریں گے؟ یہ جنت میں جائیں گے. تو کیوں؟ گناہ تو ان کے پاس ہے، تو پھر کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس جو نیکی ہے وہ ایسی نیکی ہے کہ یہ ساری کی ساری نیکی، یہ ایسی نیکی ہے کہ سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. اس لیے یہ جنت میں جائے گا اور کہیں نہیں جائے گا. وہ حدیث جو بڑی مشہور ہے، بڑی معروف ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبادہ بن صامت کی حدیث ہے کہ من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس نے یہ گواہی دے دی کہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِیسیٰ عبد اللہ وَرَسُولُهُ، عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ عبد اللہ. وَأَنَّ عیسیٰ عبد اللہ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ کی طرف سے ایک کلمہ ہے جس کلمہ کو مریم کی طرف ڈالا، وروح منہ، اور اس کی طرف روح ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمہ کن سے پیدا کیا. والجنت حق والنار حق، جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے. ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. علی ما کان من العمل، اس کا جو بھی عمل ہو، اس کا جو بھی عمل ہے اللہ رب العزت اس کو کہاں داخل کریں گے؟ جنت میں داخل کریں گے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. معنی کیا ہوا کہ جو شخص ان چیزوں کا اقرار کر لے، پہلی چیز کیا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے، دوسری کیا کہ محمد عبدہ و رسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں،
تیسری بات، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَةٌ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَم، اور وہ ایک کلمہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کی طرف ڈالا۔ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اس کی طرف روح ہے۔ اب یہاں کلمہ سے کیا مراد ہے؟ کلمہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کن سے پیدا کیا۔ کس سے؟ کن، کلمہ کن سے۔ جیسے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ جیسے اللہ نے آدم کو کن سے پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کن کہہ کر پیدا کیا۔ یعنی عیسیٰ جیسے آدم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی، اللہ نے کن کہہ کے پیدا کر دیا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کا تو باپ اور ماں دونوں نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا صرف باپ نہیں تھا، ماں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کن کہہ کر پیدا کیا۔ یعنی کن ہو جا، ہو جا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ تعالیٰ جب کسی معاملے کا ارادہ کرتا ہے ان یقول لہ کن فیکون، تو اللہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کن نہیں ہیں بلکہ کن سے پیدا ہوئے۔ لیس ہوا کن بل خلق من کلمۃ کن، عیسیٰ علیہ السلام کن نہیں ہیں، کن سے پیدا ہوئے۔ جیسے اللہ نے زمین کو پیدا کیا کن کہہ کر، آسمان کو کن کہہ کر، پہاڑوں کو کن کہہ کر۔ اب جو کن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، لیکن جو چیز کن سے پیدا ہوئی، جیسے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جو اس کلمہ سے پیدا ہوتا ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ و روح منہ کیوں کہا؟ ساری روحیں تو اللہ کی روحیں ہیں، سارے کلمے تو اللہ کے ہی ہیں، اللہ نے ساری مخلوق کو کن کہہ کر پیدا کیا، اس لیے کہ تاکہ تخصیص کے لیے، تخصیص کے مراد کہ عزت دینے کے لیے، عزت، جیسے اللہ تعالیٰ نے جیسے بیت اللہ، سارے گھر اللہ کے گھر ہیں، لیکن بیت اللہ کو اللہ کا گھر کیوں کہا گیا؟ اس کو عزت دینے کے لیے، بزرگی دینے کے لیے، شرف دینے کے لیے۔ اس طرح ناقۃ اللہ، اونٹنی، تو جو اونٹنی تھی وہ، تو اس کو بھی حالانکہ ساری اونٹنیاں اللہ کے نے پیدا کی ہیں، ساری اونٹنیاں اللہ نے پیدا کی ہیں، لیکن اس کو ناقۃ اللہ اس لیے کہا گیا، اس کی عزت دینے کے لیے، خاص اونٹنی، شرف اور بزرگی دینے کے لیے۔ اس طرح ساری روحیں ہیں، اللہ نے پیدا کی، اللہ خالق و مالک ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا اس لیے کہ عزت دینے کے لیے، شرف اور بزرگی دینے کے لیے۔ جیسے آدم صورت اللہ کہا جاتا ہے، ساری صورتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، تو آدم علیہ السلام کو اللہ عزت دینے کے لیے صورت اللہ کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزت دیتا ہے تو اس کو اپنی طرف نسبت کرتا ہے۔ اس کی نسبت کیسے کرتا ہے؟ اپنی طرف۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، کہ بندہ ہمیشہ نفلی عبادت کر کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ وَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اسے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ يَدُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهِ، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب یہ اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ کا ہاتھ؟ کیا مطلب ہے کہ اللہ کی ٹانگ؟ کیا مطلب ہے کہ اللہ کی آنکھ، اللہ کا کان؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ اس ہاتھ کو عزت دے رہا ہے، اس آنکھ کو عزت دے رہا ہے کہ یہ اللہ کی آنکھ، اللہ کا کان۔ کیا مطلب؟ کہ یہ اللہ کی عبادت کر کے اس نے اللہ کو راضی کیا ہے، تو اللہ اس کو اب عزت دے رہا ہے۔ اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ عزت۔ جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، عزت دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہہ کر، آدم علیہ السلام کو صورت اللہ کو، اور صالح علیہ السلام کی اٹھنی کو ناقۃ اللہ کہہ کر عزت دے رہا ہے۔ اسی طرح اس ہاتھ کو ید اللہ کہہ کر عزت دے رہا ہے، جیسے یہ میرا ہاتھ۔ کیا مطلب؟ کہ میں نے اس کو توفیق دے دی ہے کہ اس ہاتھ سے یہ برائیاں نہیں کرتا، نیکیاں کرتا ہے۔ برائیاں چھوڑنے کی، نیکیاں کرنے کی اللہ نے اس آدمی کو توفیق دے دی۔ اب اس آنکھ سے یہ غلط نہیں دیکھتا، اس کان سے یہ غلط نہیں سنتا، اس ہاتھ سے غلط نہیں پکڑتا، اس پاؤں سے یہ غلط کی طرف نہیں چلتا، ٹھیک کرتا ہے۔ یہ ہو گیا ید اللہ، یہ مانا عزت دینا۔
جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی کو کہا تھا انہو منا و من اہل البیت، یہ ہم میں سے ہے اور اہل بیت سے ہے۔ مطلب کیا؟ حالانکہ وہ عربی نہیں تھے، وہ فارسی تھے، لیکن اللہ کے رسول ان کو عزت دینے کے لیے، شرف اور بزرگی دینے کے لیے، ان کے عمل، ان کی صفات کی وجہ سے، کام کی وجہ سے کیا کہا کہ یہ اہل بیت سے ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، اس کو عزت دینے کے لیے، شرف اور بزرگی دینے کے لیے۔ اس طرح اللہ رب العزت جب کوئی اچھے کام کرتا ہے، برے کام نہیں کرتا ہے، پھر اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، کیونکہ وہ نفلی عبادت کر کے، فرض بھی نفلی بھی کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کلمات اللہ ہیں، ان کو عزت اور شرف اور بزرگی دینے کے لیے وہ روح اللہ ہیں، ان کو عزت اور شرف اور بزرگی دینے کے لیے ان کو روح اللہ کہا گیا، کلمات اللہ کہا گیا۔ نہ کہ وہ کوئی اللہ سے جدا ہوئے ہیں، نہ کوئی وہ اللہ سے جدا ہوئے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ نہ کہ روح منہ، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے وہ روح جدا ہوئی ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ تو جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اسی طرح اس بات کی گواہی دے کہ وہ کلمہ ہیں اللہ تعالیٰ کا، یعنی وہ جیسے یہودی ان کو گالیاں دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہودی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو گالیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مریم کو بھی بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، اور عیسائی ان کو الہ مانتے ہیں کہ وہ ان کا باپ نہیں تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بخشنے کے لیے جو آدم سے گناہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اس زمین پر آیا، وہ مریم کے پیٹ سے گزرتا ہوا کہاں پر آیا؟ یہاں پر آیا، پھر پھانسی لگی، قبر میں دفن ہوا، تیسرے دن چل کر واپس اوپر چلا گیا۔ عیسائی ان کو الہ کہتے ہیں اور یہودی گالیاں دیتے ہیں۔ تو ہم نے نہ گالیاں دینی ہیں اور نہ ان کو الہ کہنا ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کن سے پیدا ہوئے، جس سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ کُن فَیَکُون، پھر انہیں کہا گیا کن تو فیکون، وہ ہو گئے۔ اب یہ بات حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا یہ عقیدہ صحیح ہے وہ کیا جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا ربی علمنی شیئا اذکرک و ادعوک، اے اللہ مجھے کوئی چیز سکھائیں کہ اس سے میں تجھے پکاروں اور تیرا ذکر کروں۔ تو اللہ نے کہا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا ربی کل عبادک یقولون ھذا، تیرے سارے بندے یہ کہتے ہیں۔ قال یا موسیٰ، اے موسیٰ لو ان السماوات السبع عامرهن غیری، 7 آسمان جو کچھ ان کے اندر موجود ہے، والارضین السبع، اور 7 زمینیں، فی کفۃ، اور دوسری حدیث میں تھا 7 زمینیں اور جو کچھ ان کے اندر ہے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، ولا الہ الا اللہ فی کفۃ، اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، مالت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا باری رہ جائے گا، لا الہ الا اللہ والا پلڑا باری ہو جائے گا۔ مطلب کیا کہ 7 آسمان جو کچھ ان کے اندر ہیں، 7 زمینیں جو کچھ ان کے اندر ہے، گویا کہ ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، دوسرے پلڑے میں کس کو رکھ دیا جائے؟ لا الہ الا اللہ، تو وہ باری ہو جائے گا۔ اور وہ حدیث بطاقہ کے نام سے جو مشہور ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا اور اس کے 999 وہ سجلات ہوں گے، بڑے بڑے بوریوں کے ڈھیر، تھیلے، کچھ بھی کہہ لے، وہ ایک پلڑے میں وہ دیکھے گا، کہے میں تو مارا گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کیا میرے فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی ظلم کیا؟ ایسی کوئی چیز ہے جو نہ تو نے کی ہو؟ تو کہے گا نہیں اللہ، میں نے سارا کچھ کیا۔ اچھا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ کہا نہیں اللہ، کوئی نیکی نہیں۔ کہا اس کی دیکھو کوئی نیکی ہے، تو ایک چھوٹی سی پرچی آئے گی بطاقہ، اس کو دوسرے پلڑے میں وہ کہا جائے گا یہ اس کی نیکی ہے، اس نیکی کو پھر دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کو ڈالتے ہی فتعشت، وہ
گناہوں والا پلڑا ایک دم اوپر چلے جائے گا اور یہ نیچے آ جائے گا. جیسے ایک طرف 40 کلو رکھا، دوسری طرف سے 100 کلو رکھتے ہیں تو وہ 40 کلو والا پتھر ایک دم اوپر جاتا ہے نا، اس طرح سے اوپر چلا گیا. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان کے جتنے بھی گناہ ہوں، لا الہ ان پر باری ہے. اور یہ لا الہ الا اللہ ایسی توحید ہے، ایسی نیکی ہے کہ اس کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ سب سے بھاری ہے لا الہ الا اللہ. تو جس کی توحید خالص، جس کی کیا ہے؟ توحید خالص، شرک نہیں، یعنی اس کے پاس توحید مکمل ہے، توحید ربوبیہ، الوہیہ، اسماء و صفات پوری ہے، شرک کی کوئی قسم نہیں، شرک اکبر اصغر خفی. اور وہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے ذمے کوئی گناہ ہے، بڑے بڑے گناہ، کوئی بھی گناہ ہے، اگر توحید صحیح ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو ختم کر دے گا اور اس کو جنت میں ڈالے گا، اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. یہ مسئلہ تھوڑا مختلف ہی ہے، میں اگلی ایپیسوڈ میں بیان کرتا ہوں اس کو انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.